السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. رسموں کی زنجیریں، آج اس حوالے سے ہمارا چوتھا سیشن ہے. آپ کی محبت، آپ کا ذوق و شوق، آپ کی تشریف آوری، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے تشریف لائے. اس لیے آپ کی سنت کے مطابق جو بھی شادی کی جائے گی اس میں آسانی ہوگی، خیر ہوگی، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، ثواب ہوگا، اجر ہوگا، انسان کے لیے دین اور دنیا کی سعادت ہوگی. خصوصاً پاکستان جیسا ملک جو غربت کے لحاظ سے دنیا میں بہت نیچے جا چکا ہے اور جس کے ڈیفالٹر تک ہونے کے دشمن منصوبے بنا رہے ہیں، اگر تجزیہ کیا جائے تو شادی پر اخراجات کے حوالے سے یہ سب سے اوپر ہے. وہ ملک جس میں غربت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور ایک ایسا ملک جس میں 25 کروڑ کی آبادی میں سے 40% لوگ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسا ملک جس میں کم و بیش 8 کروڑ انسان ایسے بستے ہیں جن کو پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، اور ایسا ملک جس کی 50% آبادی کے پاس رہنے کے لیے اپنا پورا گھر نہیں ہے، وہ ایک کمرے میں گزارا کرتے ہیں. لیکن حالات لوگوں کے جو بھی ہیں، شادی میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہتا. رسموں نے ایسا جکڑ لیا ہے، ایسا دباؤ ہے، ایسا پریشر ہے کہ دین پہ عمل ہو یا نہ ہو، نماز پڑھی جائے یا نہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی پرواہ ہو یا نہ ہو، لیکن رسم کی پابندی تو بہت ضروری ہے. اور شادی تو میں ایسی دھوم سے کروں گا کہ میرے فلاں فلاں رشتہ داروں کو، اقارب کو، سسرال والوں کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم کسی سے پیچھے تو نہیں ہیں. اس دوڑ نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اندر ہی اندر گھٹن بھی محسوس کرتا ہے. یہ گولی کھاتا بھی ہے اور ہر شخص جانتا بھی ہے کہ کڑوی ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ ہار پہنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ ہے کانٹوں کا. تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے، جرت کی ضرورت ہے، کچھ مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے اپنا رشتہ
اور آپ سنتوں کی محبت اپنے دل میں زیادہ لانے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کس کس موقع پہ، یہ نیچے رکھ دیجئے، کس کس موقع پہ کس کس رسم نے ہمیں کیسے کیسے جکڑا ہوا ہے۔ کوشش ہوگی کہ آج اس موضوع کو، شادی والے موضوع کو، جس حد تک ممکن ہو مکمل کیا جائے۔ ایک حدیث دوبارہ سن لیں تاکہ ہمارا رشتہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے شادی کے حوالے سے ذرا دوبارہ جڑ جائے۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، غزوہ بدر کے بعد ان کی شادی ہوئی، شوال کا مہینہ تھا، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگ، حالات ایسے نہیں تھے کہ بہت کوئی اہتمام کیا جا سکے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالات کے مطابق کیا سنت ہے۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی، انہوں نے اونچی آواز سے مجھے بلایا، میں ان کے پاس پہنچی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے پہ لے گئیں، جبکہ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے انہوں نے میرے چہرے کے اوپر پانی چھڑکا، سر کے بالوں کو کچھ سنوارا اور مجھے باہر لے گئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر لے گئیں۔ سیاق و سباق سے یہ شارحین نے لکھا، اور آپ علیہ السلام کے گھر میں انصار کی عورتیں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے ویلکم کہا، علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر، تیرا آنا خیریت والا ہو، برکت ہو اور تیرے نصیب بڑے اچھے ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ دعا دی، اور میری والدہ نے میرا ہاتھ ان عورتوں کے حوالے کر دیا، تو ان عورتوں نے مجھے تیار کیا، اور جو ہی وہ تیار کر کے فارغ ہوتی ہیں تو اچانک ہی، میں ابھی اسی گھر میں تھی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں، کہ چاشت کا وقت تھا، یعنی آج کل آپ کہہ لیجئے تقریباً صبح 9 بجے کا وقت بھی کیسا ہے، چاشت کا وقت تھا کہ اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے، تو ان عورتوں نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ شادی پہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ولیمہ کیا، اس میں نہ اونٹ ذبح کیا گیا، نہ بکری ذبح کی گئی، نہ کھانا پکایا گیا، نہ روٹی بنائی گئی۔ حالات ہی ایسے تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دودھ بھیجا اور وہی دودھ آپ نے پلایا، اور یہی آپ کا ولیمہ تھا۔ کیسی آسانی ہے، کیسی خیر اور برکت ہے، نہ بارات کا جھنجٹ، نہ اونٹوں کا انتظام، نہ ادھر ادھر کے اجتماعات۔ ویسے سادہ لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، ایک بچی نہیں آنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو اپنی بیٹی سمجھا جائے، اچھے ماحول میں اس کو آباد کیا جائے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب بڑھتے ہم ہمارے معاشرے کے اندر جو رسمیں ہیں، وہ ہم نے بارات تک کا ان کا تذکرہ کر لیا تھا، اور کل کی نشست میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے سیکھا تھا۔ آج اس سبق کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ بارات کا کوئی ایسا تصور ہمارے دین میں نہیں پایا جاتا ہے۔ بارات پر جانے کے لیے دلہا کو تیار کیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، زیب و زینت کو اسلام پسند کرتا ہے، خاص موقع ہے، اس کو تیار ہونا چاہیے۔
زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، دلہن کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسلام نہ خوشیوں کو حرام کرتا ہے، نہ خوشیوں کو قتل کرتا ہے، اور نہ خوبصورتی پر پابندی لگاتا ہے۔ اسلام خوبصورتی کے ضابطے بتاتا ہے، خوشیوں کے اصول دیتا ہے، اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، خوشیوں کو ختم نہیں کرتا۔ دلہا کی تیاری آپ جیسے چاہتے ہیں کریں، جتنا خوبصورت لباس چاہتے ہیں آپ پہنیں، جتنا اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں بنائیں، یہ ساری اچھی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں۔ اس میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند ہے۔ عام حالات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو بالکل ایسے عجیب و غریب شکل بنا کے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کسی کے بال بکھرے دیکھتے تو آپ ناراض ہو جاتے اور آپ کہتے من کان لہ شعر فلیکرمہ، اللہ نے بال دیے ہیں تو بالوں کی بھی عزت کرو، ان کو سنبھال کے رکھو، اچھے طریقے سے رکھو۔ لیکن اس موقع پہ دلہا کی تیاری میں 3 رسمیں ایسی ہیں جو بڑی ہی عجیب و غریب ہیں، اور ان میں سب سے پہلی رسم انتہائی مہنگا قسم کا لباس خریدنا ہے، اور اپنی اوقات سے بڑھ کر خریدنا ہے، اور اس کو ایک عجیب و غریب انداز کے اندر بنانا ہے، اور اس لباس کی چاہے ذہن کے اندر مالی حیثیت سے اس کی اپروچ ہو یا نہ ہو، تو مخصوص لباس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ دلہا تو دلہا ہی نہیں بنے گا۔ یہ تصور غلط ہے۔ آپ اچھا لباس پہنیں، لیکن اس کے لیے پابندی کر لینا کہ خاص قسم کا وہ والا لباس خریدیں گے تو ہی دلہا بنے گا، یہ زنجیر ہے، اس کو توڑ دیں۔ آپ اپنے سب سے اچھے کپڑے کے اندر بھی دلہا بن سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے نہا لیں، اچھے طریقے سے تیل کنگھی کریں، خوشبو لگائیں، بہترین چیز لگائیں، نیا سوٹ پہن لیں، جوتا پہن لیں، تو آپ دلہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ خاص لباس پہنا جائے گا، کوئی شیروانی پہنی جائے گی، کوئی پگڑی پہنی جائے گی، کوئی سیرا باندھا جائے گا، فلاں فلاں ماحول ہوگا تو پھر ہی دلہا بنے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس تصور کی وجہ سے اب ہم نے بزرگوں کو بٹھائیں ذرا محبت سے، ان کو نظر نہیں آئے گا مسئلہ۔ اب ہم نے اس حد تک اس کے اندر آگے مبالغہ کرتے کرتے پہلے تو صرف دلہن کے لیے بیوٹی پارلر بنے، اور عبداللہ صاحب بھی اس وقت تک دلہا نہیں بنتے جب تک وہ لوگ نہیں آتے جو کہتے ہیں کہ دلہا تو ہم سجائیں گے۔ تو یہ حد سے آگے بڑھنا اور اپنی مالی حیثیت سے بھی آگے بڑھنا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مجھے تو ویسے عجیب و غریب لگتا ہے، بعض لوگ اچھے بھلے لگ رہے ہوتے ہیں اور دلہا کا خاص لباس ان کو پہنا کے وہ عجیب بڑھاوا سا ان کو بنا دیتے ہیں اور عجیب ان کی کیفیت بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ پہنے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ منع ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں لے آنا کہ نہیں اس کے بغیر تو میں دلہا بن ہی نہیں سکتا، یہ تصور غلط ہے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص طریقہ طے ہے اور اس کے بغیر آپ نہیں بنیں گے۔ اسی کو رسم کہتے ہیں کہ جو چیز نارمل ہے اس کو آپ اپنے اوپر فرض کر لیں، جو جائز ہے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیں، جو ایک عام حالات کی چیز ہے اس کو آپ نماز کی طرح، روزے کی طرح کوئی فرض کے درجے میں لے آئیں کہ نہیں اس کے بغیر تو یہ کام ہوگا ہی نہیں۔ اور اسی کا پھر نتیجہ یہ بھی ہے کہ ایک مخصوص قسم کا جو کلچر بر صغیر کا چلا آ رہا تھا، اور اس کلچر کے اندر حیرانی کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے پوری زندگی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی نہ سر پہ ٹوپی لی ہے، نہ پگڑی لی ہے، نہ رومال لیا ہے، شادی والے دن وہ بھی پگڑی پہنتا ہے۔ اب پگڑی پہننے پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پہ ہے کہ اچھی بات ہے پھر آپ عام حالات میں بھی ذرا کوئی ٹوپی لے لیا کریں، اللہ کو بھی اتنا ادب دیں جیسے آپ اپنے شادی والے دن کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ خاص ایٹیکیٹس کے اندر آپ اس کے بغیر جانا پسند ہی نہیں کر رہے،
تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تو ادب ہے کہ سر کو ڈھانپا جائے، تو وہاں بھی اس کا کچھ اہتمام کر لیا، جو مرضی ہو جائے پھر سہرا ضرور باندھا جائے گا۔ اور میں تو اپنی جماعت کے لوگوں کے بھی شادی کارڈ دیکھتا ہوں تو اس کے اوپر جب یہ لفظ لکھا ہوتا ہے نا سہرا بندی، غصہ آتا ہے، حیرانی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ سہرا ہوتا کیا ہے۔ سہرا تو ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم تھی، اور اس دور تمام علماء نے اس کو حرام لکھا بالاتفاق، بلکہ کچھ 10 سال پہلے تک جتنے بھی ہمارے علماء تھے جس دلہے کو سہرے میں دیکھتے تھے اس کا نکاح نہیں پڑھاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہندوؤں کے ہاں سہرا کسے کہا جاتا ہے؟ ہندوؤں کے ہاں ایک تصور تھا کہ دلہے کو پگڑی پہنانی ہے، اور پگڑی پہنانے کے بعد پگڑی کے اوپر اس کو سہرا اس انداز سے باندھنا ہے کہ اس کا چہرہ چھپ جائے، نظر نہ آئے۔ اس کے پیچھے دو ان کے وہم اور دو غلط عقیدے تھے۔ ایک تصور یہ تھا کہ دلہا نظر آئے گا تو اس کو نظر لگ جائے گی، کچھ جن بھوت لگ جائیں گے اور شادی جو ہے نا خراب ہو جائے گی، اور دوسرا ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ جب تک یہ خود دلہن کے پاس نہ پہنچ جائے کوئی اس کو دیکھ ہی نہ سکے۔ تو اس کے لیے وہ پگڑی کے ساتھ ایسا سہرا بناتے تھے جس سے اس کا چہرہ چھپ جائے۔ یہ ان کا بنیادی تصور تھا۔ اب وہ والا تو نہیں رہا، لیکن لازمی طور پہ پگڑی کے ساتھ کوئی ایسی چیز باندھی جاتی ہے، ہمیں تو اس چیز سے ایک نفرت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح کے تصورات کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ کے اندر کوئی خاص قسم کا دھاگا بھی باندھتے تھے جس کو گانا باندھنا کہا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ان کے جاہلانہ، مشرکانہ اور وہم کے اوپر مبنی تصورات ہوتے تھے۔ ہم نے ان سے جان چھڑا لی، اللہ نے ہمیں اپنا ملک بھی دے دیا، شعور بھی دے دیا، دین بھی دے دیا، لیکن دیکھا دیکھی آج تک سہرا بھی باندھا جا رہا ہے اور گانا بھی باندھا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں تو ان کی مذہبی رسمیں تھی خاص، اور اس کے پیچھے ان کے خاص تصورات تھے اور خاص مقصد تھا، جس کو ہم نے آج تک اپنی شادی کا لازمی حصہ بنایا ہوگا۔ آپ بہت اچھے طریقے سے تیار کریں، دلہا صاحب کو قیمتی لباس پہنائیں، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سوٹ پہنائیں، اپنی حیثیت کے مطابق خوب نہائیں دھوئیں، اپنے چہرے کو صاف ستھرا کریں۔ آج کے دن ایسا کرنا آپ کے لیے پسندیدہ بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور سلف صالحین کی سنت بھی ہے، لیکن اس میں شعور کے ساتھ کریں۔ جو چیز آپ کو جچتی ہے وہ آپ پہن لیں، جو نہیں جچتی اپنے اوپر لوگوں کو پابندی لگانے کا موقع کیوں دیتے ہیں اور اس کو ایک رسم کیوں بناتے ہیں؟ جو دین کی پابندیاں قبول نہیں کرتا ہے وہ شادی کے اوپر ہر ایک کی بات مان لیتا کہ نہیں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ میں سمجھتا ہوں اے میرے نوجوان بیٹو، یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے۔ میرے اوپر اللہ کا خاص فضل تھا، ایک تو ایسے احباب تھے نہیں، اور کچھ ایک دو جو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ میں نے کہا بھئی یہ رومال ہے اور یہ ٹوپی ہے، ہم نے تو ایسے ہی دلہا بنوایا، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ آپ خام خواہ لوگوں کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر اپنا حکم چلائیں، اور رسموں کی زنجیروں کے اندر آپ کو جکڑ دیا جائے۔ آزاد ہوں اس حوالے سے، توڑ دیں رسموں کو۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ پہنیں، جو خوبصورت لباس ہے وہ آپ پہنیں، اور لوگوں کو یہ موقع دیں نہیں نہیں آج تو شادی ہے تو یہ رسم ہے تو لازمی اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ نہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، رسموں کی غلامیاں ہمیں قبول نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، نکاح شروع ہوتا ہے تو نکاح اور خطبہ حاجت بہت ہی عظیم خطبہ ہے۔ اس بارے میں سب سے عظیم ترین قباحت یہ پائی جاتی ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ خطبہ نکاح کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور 99% لوگ وہ خطبہ نکاح جو عظیم ترین ایک خطبہ ہے
اور اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے، ویسے حاجت کا ضرورت کے موقع پہ یہ خطبہ سکھاتے تھے۔ اور اسی سے لے کے علماء نے نکاح ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے ایجاب و قبول، اس موقع کے اوپر یہ خطبہ رکھا کہ اسے کہا ہی خطبۃ الحاجہ جاتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ ایک تیسری عجیب رسم یہ ہے کہ ہم تو خطبہ نکاح کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ کیٹرنگ کے لیے لاکھوں لگ گئے ہیں، میرج ہال بڑا قیمتی ہے، اس کے اندر ایک ایک کرسی اس کا کرایہ 500 200 1000 ہال کے مطابق، لوکیشن کے مطابق طے ہے، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس 500 کی گیدرنگ میں، 100 200 کی گیدرنگ میں جو خطبہ پڑھا جائے گا اس کو سننے سنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولوی صاحب بیچارے آئیں گے، اکیلے کہیں کونے میں بیٹھ کے بوڑ بوڑ کریں گے، گنگن کر کے وہ چلے جائیں گے، نہ اس کو کوئی سنے گا، نہ اس کو کوئی اہمیت دے گا، نہ ہی اس کو جس کے بغیر آپ کا نکاح نہیں ہے اور آپ کی شادی حلال نہیں ہے، جو ایجاب و قبول کا ایک اہم موقع ہے، اس کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ اور ایک چوتھی رسم اس حوالے سے یہ شروع ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کے اندر دین کا شعور آ رہا ہے، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا نہیں، اس کے پیچھے تو چکر کوئی اور ہے۔ کچھ لوگ خطبہ نکاح مسجد میں رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، برکت کی بات ہے، اسے ایک سنت یا شرعی حکم نہ سمجھا جائے۔ خطبہ نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، مسجد خیر والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، تقدس والی جگہ ہے، اس نیت سے اگر رکھا جائے کہ اچھے طریقے سے گفتگو کو سنیں گے، حاضرین نماز باجماعت پڑھ لیں گے، اور شادی کے شرکاء جو ہیں وہ مسجد کے ایک مقدس ماحول میں ہوں گے، کوئی ہلہ گلہ نہیں ہوگا، تو اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں شیطان یہاں بھی ہمارے ساتھ داؤ لگا گیا ہے، اور مجھے یہ تجربہ ہوا ہے اور مشاہدہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد میں خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، ان میں سے شاید کچھ لوگوں کی نیت تقدس والی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ شادی حال کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز آئے ہی نہ۔ مولوی صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے گانا اتار دو، سیرا اتار دو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہ وہ آئیں نہ ایسی کوئی بات ہو۔ اور یہ میری بدگمانی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے۔ پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ لوگ نیکی کی نیت سے، تقدس کی نیت سے مسجد میں ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اندازہ تب ہوا کہ وہ لوگ بھی جو مسجد کے اندر اپنا خطبہ نکاح کرواتے ہیں، اور مسجد میں ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ مسجد میں تشریف لائے ہیں، اب رسموں سے بچ کے رہنا ہے، وہ بعض دفعہ دوسروں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل کے رسمیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خطبہ نکاح تو ہو گیا نا، اب خیر ہے، کھل کے اللہ کی بغاوت کر لیں۔ یہ چیزیں قابل غور ہے۔ اور ایک اور رسم نکاح کے اندر یہ ہے، کلمے پڑھو جی، 6 کلمے پڑھو، 3 بار پڑھو، بلکہ باقاعدہ بعض جاہل لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہم جیسے طالب علم جن کا کام ہی دین پڑھانا اور سکھانا ہے، وہ ہم سے سیکھتے نہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ آپ نے خطبہ نکاح تو ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، لیکن آپ نے کلمے تو پڑھائے ہی نہیں، یہ غلط ہو گیا ہے۔ بھی کلمے کیوں پڑھانے تھے؟ پہلے تم کافر ہو تو تمہیں مسلمان کرنا ہے؟ کس حدیث میں آیا ہے؟ کس آیت میں لکھا ہے؟ کس صحابی نے کہا ہے؟ کہاں آیا ہے یہ؟ تو یہ تو بدعت ہے، اس کو دین سمجھنا، دین کا حصہ سمجھنا۔ ہاں، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بھی ہمارے پرانے دور کی یاد ہے، اور اس دور کی ضرورت تھی جب ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ خطرہ ہوتا تھا کہ جس بچے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، کہیں یہ ہندو نہ ہو، کہیں یہ عیسائی نہ ہو، کہیں یہ
غیر مسلم نان مسلم نہ ہو، کیونکہ اس کمیونٹی کے اندر بعض ایسی جگہ بھی ہوتی تھی جہاں مسلمان 2% ہیں اور 98% ہندو ہیں، تو اس دور کے علماء کے سامنے ایسی پریشانیاں آئی ہوں گی کہ بعض دفعہ بچی کا نکاح ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو ہم سے ہندو کا نکاح پڑھوا لیا ہے، تو احتیاط کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کلمے پڑھائیں گے تاکہ تسلی ہو جائے کہ جس بچے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے یہ واقعتاً مسلمان ہے۔ تو یہاں تو اب وہ مسئلہ نہیں ہے، تو ہم نے اب بھی وہ کلمے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک بڑا اہم حصہ بنا دیا ہے نکاح۔ یہ جہالت ہے، اور یہ بھی سابقہ دور کی خواہ مخواہ کی اندھی تقلید ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں تو یہ بدعت ہے اور دین کے اندر اپنی طرف سے ایک اضافہ ہے۔ ایک اور رسم جو نکاح کے موقع پہ بڑی عجیب لگتی ہے، اس کو اگر رسم کے طور پہ کیا جائے، میں نے ایک نکاح پڑھایا تو میں نے کہا جی آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے۔ میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے تو ہمیں آپ کے ایک دفعہ پر بھی بڑا اعتبار ہے۔ تو بعد میں پھر ایک صاحب مجھے ملے، پھر کہنے لگے آپ نے خطبہ تو اچھا دیا ہے لیکن ایک کمی رہ گئی ہے، آپ نے 3 دفعہ تو کہلوایا ہی نہیں۔ قبول ہے تو قبول ہے، پھر کہتے ہیں قبول ہے تو قبول ہے، قبول ہے تو قبول ہے۔ یہ 3 دفعہ کو ضروری سمجھنا یہ رسم ہے، ایک دفعہ کافی ہے۔ اگر گیدرنگ زیادہ ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید پیچھے آواز نہیں گئی، وہ بھی گواہ ہو جائیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 دفعہ کہنا منع ہے۔ منع کیا ہے کہ 3 دفعہ کو آپ فرض سمجھ لیں اور آپ کہیں کہ 3 دفعہ ہوا نہیں تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ بھی دنیا کا ہر کام ایک دفعہ سے ہو جاتا ہے نا، یہ اتنے کہہ لیا اتنے کے لیے ٹھیک ہے ہو گیا، تو ایک دفعہ کہنے سے نکاح بھی ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول بھی ہو جاتا ہے۔ آپ 2 دفعہ کہنا چاہتے ہیں تاکید کے لیے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے۔ آپ 3 دفعہ کہنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے۔ ظلم یہ ہے کہ آپ کہیں کہ 3 دفعہ کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوا، اور اگر کسی نے 3 دفعہ نہیں کہا تو آپ اعتراض کریں کہ آپ نے تو 3 دفعہ ایجاب و قبول کروایا ہی نہیں ہے، تو وہی نہیں ہے۔ یہ رسم ہے، شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اور اس کو شریعت کا حکم سمجھنا یہ بھی کوئی شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک رسم ہے جو چلی آ رہی ہے۔ ایک اور رسم اس موقع پہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ چھوارے تقسیم کرنا بھی نکاح کے موقع پہ سنت ہے، بلکہ اس میں بھی کئی مسائل رہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے تھے چھوارے تقسیم نہیں کرنے، چھواروں کو اچھالنا ہے، یہ سنت ہے۔ بعض کہتے ہیں چھواروں کو یوں پھینکنا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا، یہ سنت ہے۔ نکاح کے موقع پہ چھواروں کو سنت کہنا یہ رسم ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے، اسے سنت سمجھنا غلط فہمی ہے، من گھڑت جھوٹے راویوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث دنیا حدیث میں صحیح یا ضعیف سند سے نہیں پائی جاتی۔ جو روایات ہیں جھوٹ ہیں، جھوٹے راویوں کے، جو مشہور تھے جھوٹ بولنے کے اندر۔ کسی بادشاہ کو چھوارے پسند ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ بھی چھوارے بھی سنت ہیں، ایسے بھی لوگ کر لیتے۔ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے حدیثیں گھڑ دی، مسئلے بنا دیے، تو یہ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ثابت شدہ حدیث میں ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ اس پر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کو منع ہے، یعنی اس کو سنت سمجھنا منع ہے۔ آپ کو چھوارے پسند ہے تو کھا لیں، ہمیں کیا اعتراض؟ آپ چھوارے کھائیں، آپ پتیسے کھائیں، آپ چاکلیٹ کھائیں، بادام کھائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض اس پہ ہے کہ اس کی پابندی نہ لگائیں ناجائز، اور اس کو سنت قرار نہ دیں، دین کا حصہ نہ بنائیں۔ آپ کو پسند ہے شوق سے کھائیں، آپ چھوارے تو کیا اجوا کھجور کھلائیں، جو مرضی کھلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض صرف اس پہ ہے کہ جو سنت نہیں ہے اس کو زبردستی دین میں داخل نہ کریں، سنت سمجھ کے داخل نہ کریں۔ آگے بڑھیے، پھر نکاح کے موقع پہ حق مہر کی بات آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ رسم ہی بہت غلط ہے
کہ آپ حق مہر نکاح کے موقع پہ بڑی مجلس میں طے کرتے ہیں. بعض دفعہ وہاں 5 منٹ کسر پسر ہوتی ہے، بعض دفعہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس چیزوں کو آبزرو کیا ہے. یہ معاملات تو پہلے سے طے ہونے چاہیے تھے. نکاح کے موقع پہ تو اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، بس گواہوں کی موجودگی میں طے تو پہلے ہو جانا چاہیے. کچھ تہذیب ہمارے اندر آنی چاہیے، کچھ شائستگی آنی چاہیے. یہی تو وہ معاملات تھے. آپ نے دنیا کی ساری رسمیں کر لیں اور جو بنیادی چیزیں تھیں وہ آپ نے طے ہی نہیں کی. حق مہر تو اس میں بنیادی چیز تھی، یہ تو پہلے سے طے ہونا چاہیے تھا. اور اس موقع پہ صرف آپ عالم دین کو، نکاح خواہ کو یہ بتاتے کہ یہ اناؤنس کر دیں ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے. اور پھر اس حوالے سے دوسری رسم جس نے بڑے عرصے تک ہماری جان نہیں چھوڑی، وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. نہ اس کی کوئی سر ملتا ہے، نہ اس کا پاؤں ملتا ہے. شریعتی حق مہر. اور وہ کتنا ہوتا تھا؟ پہلے تو 1 صدی چلتا رہا 32 روپے، اور اب وہ ہو گیا 5000. شریعتی حق مہر تب ہوتا جب شریعت نے حق مہر طے کیا ہوتا. شریعت نے کسی حق مہر کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے. یہ دونوں گھروں کی مالی حیثیت، آپس کے کانٹریکٹ اور معاہدے اور آپس کی مرضی، حالات، کلچر، ثقافت اور مقامی وسائل کے مطابق ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں حق مہر یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کو چند صورتیں سکھا دو. حق مہر یہ بھی ہو سکتا تھا لوہے کی انگوٹھی دے دو. اس صحابی نے یہ بھی کہا تھا میں اپنی چادر ہی آدھی دے دیتا ہوں، یہ بھی حق مہر بن سکتا تھا. ام سلیم نے اپنا حق مہر کہا تھا تم اسلام قبول کر لو، یہی حق مہر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری ایک ماں جی جو جنگی قیدیوں میں آئی تھیں ان کو آزاد کیا اور کہا تمہاری آزادی ہی حق مہر ہے. تو شریعت نے کوئی طے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو عموماً جو حق مہر دیا وہ چاندی کے 500 سکے ہوتے تھے، اور بڑا معقول حق مہر تھا. چاندی کے 500 سکوں سے اس دور کے اندر 60-70 بکریاں خریدی جا سکتی تھی. ان حالات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو معقول حق مہر دیا ہے. اور یہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ ہم حق مہر کو امپورٹنس یا اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے قرآن تو اس کے تذکرے سے بڑا پڑا ہے، اور فقہی کتابیں حق مہر کے احکام و مسائل سے بھری پڑی ہیں. اور یہاں تک روایات میں بیان کیا گیا ہے، اگرچہ ان میں ضعف ہے، کہ جو شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور حق مہر دینے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے تو اس کو زانی لکھا. تو ہم حق مہر کو اہمیت دیتے ہی نہیں، نہ اس کو طے کرتے ہیں، نہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک لفظ سب نے پکڑا ہوا ہے، شریعتی. ابا جی رحمہ اللہ کے پاس میں موجود تھا، اللہ ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے. انہوں نے پوچھا حق مہر کتنے؟ انہوں نے وہ جی وہ تو حق مہر تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو پھر ہم مسلمان ہیں، شریعتی ہوتا ہے. واہ بھائی واہ، یہ ٹینٹ تم نے شریعت سے پوچھ کے لگائے تھے، یہ کیٹرنگ تم نے شریعت سے پوچھ کے کی تھی، یہ لمبی لمبی گاڑیوں پہ تم شریعت سے پوچھ کے آئے تھے، یہ لاکھوں کے اخراجات تم نے شریعت سے پوچھ کے کیے تھے. اپنی شادی کے اوپر یہ جو تم نے لمبے چوڑے گولے پھینکے تھے یہ شریعت سے پوچھ کے کیے تھے. اور یہ بارات کا لشکر جو تم لے کے آئے تھے یہ شریعت سے پوچھ کے کیے تھے. اس غریب کی بیٹی کو دیتے ہوئے تمہیں شریعت یاد آتی ہے، اور شریعت بھی وہ جو ہے ہی نہیں اور اپنی طرف سے تم نے بنائی ہوئی ہے. شرم آتی ہے
یہ دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں اگر آپ کے حالات نہیں ہیں، اگر آپ کی سادہ اتنی شادی ہو رہی ہے جتنی اللہ کے نبی کے دور میں ہوتی تھی، نہ اس میں بارات ہے اور ولیمہ بھی اس میں دودھ کا ہو رہا ہے یا ایک سویٹ ڈش کا ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے آپ حق مہر تھوڑا سا رکھ لیں، قل ہو اللہ احد بھی رکھ لیں، چل جائے گا۔ لیکن جب آپ شادی کے اوپر 10 لاکھ سے کم خرچ نہیں کر رہے، جب آپ دولہے کے ڈرائیور کو 20,000 کرایہ دے رہے ہیں، جب آپ کیٹرنگ والے کو 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، جب آپ باراتیوں کی لشکر کو اور بچی کے باپ کو 5-5 لاکھ کے کھانے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، تو پھر 5,000 حق مہر لکھواتے ہوئے تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تم نے اس بیٹی کی اتنی ہی قدر کی ہے۔ اگر باقی معاملات میں بھی خرچے نہ ہوتے تو ٹھیک تھا، لیکن تم نے تو اس بیٹی کو جس نے اپنے باپ کو چھوڑا، جس نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا، جس نے اپنی بہنوں کو چھوڑا، جس نے اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، جس نے اپنے بچپن کے گھر کو چھوڑا، گلی محلے کو چھوڑا، اور سب کچھ کو قربان کر کے وہ تمہاری خاطر تمہارے گھر میں آ رہی ہے، اور زندگی کا پہلا تحفہ جو اللہ کا حکم ہے کہ لازماً اس کو دو، آتوہن اجورہن فریضہ، فرض ہے تم کے اوپر، تمہارے اوپر کہ ان کو دو، صدقاتہن نحلہ، لازمی ہے کہ تم ان کو حق مہر دو، یہ تم نے اس کا یہی صلہ رکھا ہے کہ جی 5,000 کافی ہے نا۔ اور بعض بے شرم پھر کہتے ہیں جی بچی کے باپ سے پوچھنے ہیں، بڑی محفل کے اندر بچی کا باپ بیچارہ کیسے بول کے بتائے گا؟ وہ تو پہلی پریشانی میں ہے، وہ کیسے ڈیمانڈ کرے گا؟ اس کا احساس تو تمہیں خود ہی کرنا چاہیے تھا۔ والد گرامی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، میں ایک نکاح میں شریک ہوا، ابا جی رحمہ اللہ نے پوچھا ماشاءاللہ کتنی گاڑیاں آئی ہیں؟ اتنی گاڑیاں آئی ہیں، کتنا کرایہ دیا ہے؟ اتنا کرایہ دیا ہے۔ اچھا بچی کو کتنا زیور پہنایا ہے؟ ماشاءاللہ جی ہم نے 5 تولے زیور پہنایا ہے۔ پھر ابا جی نے کہا اچھا پھر نکاح میں نے پڑھانا ہے نا، تو یہ 5 تولے میں حق مہر ہی لکھ رہا ہوں۔ اب اس کے سر پہ پانی پڑ گیا۔ اچھا پھر تم نے 5 تولے پہنایا کیوں تھا؟ مانگ کے پہنایا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنایا ہے؟ نمائش کے لیے پہنایا ہے؟ کس لیے پہنایا ہے؟ کسی کو چیز پہنا کے پھر واپس لیتے ہیں، تو حق مہر میں لکھواتے ہوئے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو ایک طرف یہ انتہا ہے ہمارے اجمی معاشرے کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر، سب کانٹیننٹ کے علاقے کے اندر، اور عربوں کے اندر ایک دوسری انتہا ہے۔ ہمیں یہ تبلیغ کرنی پڑتی ہے کہ یہ شریعت کے نام پہ لوگوں کی بچیوں کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دو، اور 20-20 لاکھ کی شادیوں پہ اور 40-40 ہزار کی پجیروں کی گاڑیوں پہ تم بارات کا لشکر لے کے آتے ہو، اور جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو پھر تم 5,000 روٹا ہوا منہ کر کے اور نیچے کر کے اور شریعتی کے نام پہ جھوٹ باندھ کے پھر تم دے دیتے ہو، تو اس پہ شرم کرو۔ اور دوسری طرف عرب علماء کو دوسری طرف سمجھانا پڑتا ہے کہ وہاں بچیوں کے والدین حق مہر بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بعض معاشروں میں یہ کلچر ہے، زمین ہی دے دو، پلازہ ہی دے دو، جائیداد ہی دے دو، فلان چیز ہی دے دو، فلان چیز ہی دے دو۔ وہ بیچارہ مقروض ہی ہو جاتا ہے، اور وہاں اس لیے نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوتی کہ ان سے بہت زیادہ حق مہر کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی لگاتی تھی اسٹیٹ لیول کے اوپر کہ خبردار حق مہر کے اندر غلو نہ کرنا، نہ اس کے اندر غلو بہتر ہے اور نہ اس کے اندر یہ قابل شرم چیزیں مناسب ہیں جن کو ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے۔ جیسے آپ شادی پہ اخراجات کر رہے ہیں، جیسے آپ کی مالی حیثیت ہے، تو حق مہر بھی مناسب رکھیں، ریزنیبل رکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
حبشہ کے بادشاہ نے روانہ کیا تھا آپ کی طرف، تو اس نے اللہ کے نبی کی طرف سے 4000 درم حق مہر دیا تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر ان کی آزادی تھی۔ تو جہاں حق مہر زیادہ مانگا جا رہا ہو وہاں شریعت کہتی ہے کہ کچھ آسانی کرو اس بچے کے اوپر، نوجوان کے اوپر، جس کو اپنے گھر میں بیگم لانے کے لیے اتنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، پھر وہ بات بات پہ اربوں کے نوجوان اس اپنی دلہن سے بار بار تانا بھی دیتے رہتے ہیں کہ خبردار تم نے ایسے کیا، تجھے لانے کے لیے میں نے 5 سال مزدوریاں کی ہیں۔ وہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں اور مسئلہ ہے۔ یہاں جہیز کا مسئلہ ہے اور وہاں حق مہر کے اندر غلو کا مسئلہ ہے، اور یہ دونوں ہی شریعت سے میل نہیں کھاتے ہیں، ہماری شریعت سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دلہن کی تیاری اور اس کی رخصتی کا مسئلہ، اس کو بھی شریعت کی روشنی میں سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ دلہن کو تیار کرنا، اس کو بنانا، اس کو سنوارنا، خوبصورت لباس پہننا، اس کو زیورات پہنانا، یہ سب شریعت میں قابل تعریف چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں۔ یہی تو موقع ہے کہ اس کو بنا کے سنوار کے اپنے خاوند کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ اس سے محبت کرے، اس کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو، اٹریکشن اور کشش پیدا ہو۔ یہ قابل تعریف چیز ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اور شریعت میں اس کو پسند کیا گیا ہے، اور یہ ازواج مطہرات کی سنت ہے، اور اس کو اسی نیت سے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خاوند کو دکھانے کے لیے، شوہر کو دکھانے کے لیے، اس کے دل میں دلہن کی محبت اور کشش پیدا کرنے کے لیے، یہ چیز قابل تعریف ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خصوصی دھیان رکھنا چاہیے۔ اوورآل بچی کو اس انداز سے بنانا سنوارنا کہ خاوند اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر النساء التی تسرہ اذا نظر الیہا، دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ خاوند اس کو دیکھے اور دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تو اس کو تو شریعت میں پسند کیا گیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور اس کو بھی اسی نیت سے کریں کہ خاوند کے لیے سنت سمجھتے ہوئے، دین سمجھتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ بننا سنورنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہی ہوگا۔ البتہ اس میں چند ایک چیزیں ہیں وہ تو شریعت نے فرض کی ہوئی ہیں، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ بغلوں کے بال صاف رکھیں، ایسے خواتین کے لیے بھی ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے بالوں کے مخصوص جگہ پہ صفائی کا حکم، عورتوں کے لیے بھی ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ ناخن کاٹ کے ان کو صاف رکھا جائے، ایسے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو حسن مومن عورت کا ناخنوں کو لمبا کرنے کے اندر نہیں ہے۔ ناخنوں کو لمبا کرنا، چھریوں کی طرح بنانا، حبشیوں کی طرح بنانا اور جنگلی عورتوں کی طرح بنانا، یہ کافروں کی نقل ہے اور کافروں کی تہذیب ہے۔ اس کا صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، جسم اور اخلاق کو بھی نقصان ہوتا ہے، دین کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ لمبے لمبے ناخن گندگی کی صفائی کے لیے جب استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر گندگی رہ جاتی ہے، وہی کھانے میں کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر بھی جاتی ہے اور جسم کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ کفار کی مشابہت ہے۔ اس سے میری بیٹیوں بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت کے بناؤ سنگھار میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ وہ مردوں کی طرح نظر آئے، اس پر پابندی ہے۔ ایسا میک اپ جو کافر عورتوں سے ملتا جلتا ہو، اس پر پابندی ہے۔ ایسا میک اپ جس کا مقصد غیر محرم کو دکھانا ہو، اس پر پابندی ہے۔ اور ایسا میک اپ جس میک اپ کے میٹیریل میں کوئی حرام چیز شامل ہوئی ہو، اس پر پابندی ہے۔ باقی کوئی پابندی نہیں ہے، سب صورتیں جائز ہیں، جیسے چاہیں اس کو احسن سے احسن طریقے سے اپنی مقامی ثقافت کے مطابق بنا کے سنوار کے خوبصورت انداز میں، جس انداز میں وہاں کے مرد پسند کرتے ہیں یا جہاں شادی ہو رہی ہے وہ بچہ پسند کرتا ہے، اس انداز کو اس کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ماحول کو اس کو بنایا جائے، سنوارا جائے۔ البتہ اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، اور ان میں سر فہرست سب سے پہلی چیز ہے اپنے بالوں میں مصنوعی بال لگانا، وگ کا استعمال کرنا۔
جیسے بھی اللہ نے کسی بیٹی کو بال دیے ہیں وہ خوبصورت ہیں، ٹھیک ہیں، اللہ نے جو بھی بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے۔ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہے اس عورت پہ جو اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ساتھ اور بال جوڑتی ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے جو جڑواتی ہے، یعنی دلہن پر بھی، اور اس طرح سے اس کو وگ پہنانے والی اور ساتھ بال جوڑنے والی۔ جتنے بھی مارکیٹ کے اندر انسانی قسم کے بال یا بالوں سے ملتی جلتی چیزیں میسر ہیں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے بالوں کے ساتھ جوڑ کے اپنے بالوں کو لمبا شو کرنے کے لیے استعمال کرنے اور کرانے والی پر اللہ کی لعنت۔ اس کا مطلب ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری پابندی ہے الواشمہ۔ الواشمہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اندر پرانے دور کے اندر تو آگ سے داغا جاتا تھا، جب آگ سے داغ دیا جاتا تھا پھر اس کے اندر کوئی مخصوص گرین کلر کا رنگ بھرتے تھے یا بلیک کلر کا رنگ بھرتے تھے، جس سے وہ جسم کے اندر مستقل پیوست ہو جاتا تھا، جس کو آج کے دور میں ٹیٹوز بنانا کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے لعنت کیا اس عورت پہ جو ایسے کرواتی ہے اور اس عورت پہ جو ایسے کرتی ہے۔ تیسری پابندی، یعنی باقی ساری جائز صورتیں ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں بنائیں سنوائیں، لیکن جو پابندیاں ہیں صرف وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تیسری پابندی ہے یہ جو انسان کی آنکھوں کی اوپر والا حصہ ہے پلکوں کا، بعض جگہوں پہ پلکوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے یہاں سے بال نوچے جاتے ہیں اور ان کو باریک بنایا جاتا ہے، باریک باریک بنا کے مخصوص سٹائل کے اندر ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو پلکوں کے یہ والے بال نوچنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوچنے والی اور نچوانے والی دونوں عورتوں پہ لعنت کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم سے محبت ہے، وہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں، جو حکم ہے اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اور میں اپنی بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ان چیزوں میں لگ جاتی ہیں، حسن میں کوئی حرج نہیں، جمال میں کوئی حرج نہیں، زیور میں کوئی حرج نہیں، جو سادہ میک اپ کے لیے عام چیزیں استعمال ہوتی ہیں ادھر استعمال کی ادھر اتار دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بننا سنورنا پسندیدہ ہے، بلکہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ خاوند کے دل میں محبت کی نیت سے ان سب چیزوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو تو پسند کیا ہے۔ جن پر پابندی لگائی ہے یاد رکھیے ان پر پابندی اے میری بیٹی آپ کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ جن چیزوں پر پابندی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے لیے بالعموم اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑا جاتا ہے۔ بال اتنے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنے دیے ہیں، تو ان کو مصنوعی بال ساتھ اور جوڑنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ آپ کا جسم جیسے بھی ہے اس کے اندر گندوا کے مختلف رنگ بھرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پہ راضی نہیں ہیں، اور اپنی ان چیزوں کو نوچ نوچ کے ان کو سیٹ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ اور جب یہ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا پھر یہ انسان کی نفسیات کو کمزور کر دیتا ہے، بیٹیاں اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں کا مقصد حسن و جمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم پہ راضی نہ رہنا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر شیطان وہاں تک لے جاتا ہے جہاں آج مغرب کی عورت پہنچی ہوئی ہے۔ پھر عورتیں پلاسٹک سرجری بھی کرواتی ہیں، باقاعدہ لاکھوں لگوا کے اپنی شکل کو بگاڑ کے ویسے بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں جیسے سماج کو، سوسائٹی کو، سوشل میڈیا کے اپنے فالورز کو اور اپنے جو نیچے کمنٹس لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں آپریشنز ہوتے ہیں مغرب کی دنیا میں پوری پلاسٹک سرجری کی پوری انڈسٹری ہے، جس میں بعض دفعہ ایک عورت اپنی زندگی کے 15 سالوں میں 10 دفعہ اپنے جسم کی سرجری کروا رہی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ انہی چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔
آپ اچھی خوراک استعمال کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں کیا چیز استعمال کی جائے جس سے حسن میں، جوانی میں نکھار آتا ہے، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، غلط خوراک سے، ان سے بچائیں، اور جو ظاہری زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، لیکن اللہ کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اس سے بڑے بڑے برے راستے کھل جائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لائے، مدینہ منورہ میں ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے خطبہ دیا، ان کو ایک بالوں کا جوڑا سا نظر آیا جو مصنوعی بال بنے ہوتے ہیں، اور اپنے بالوں کو زیادہ دکھانے کے لیے پھر وہ بال ساتھ میں لائے جاتے ہیں، اوپر وہ مصنوعی بالوں کا جوڑا کر لیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ اس دور میں بھی تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے مدینہ، مدینہ رسول کے باسیوں، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ میں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ آپ اس قسم کے جڑوں سے روکتے تھے، اور میں نے آپ کی زبان نبوت سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب یہ کام شروع کر دیے تھے تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ پورا کلچر پھر بدل جاتا ہے، نفسیات بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ حسین بننا اچھی بات ہے، جمیل نظر آنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اس حد تک آگے نکل جانا کہ اللہ نے یہ میرے بال یہاں اتنے رکھے ہیں تو میں ان کو کاٹ کے ایسے کر دوں، اور اس جسم میں رنگ ایسا ہے تو اس کی سرجری کروا کے اس کے اندر یہ رنگ بھر دوں۔ اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے جن عورتوں پہ لعنت کی ان میں وہ عورت بھی شامل ہے۔ بعض عورتیں اپنے حسن و جمال کے لیے اپنے دانتوں کے اندر اس دور میں فاصلہ کرواتی تھی، اور اس دور کے اندر بعض دفعہ دانتوں کی سرجری کروا کے مخصوص طریقے سے ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ ایک ہے ٹریٹمنٹ کے طور پہ، کوئی مسئلہ ہے، کوئی دانت بعض دفعہ ڈبل آ جاتے ہیں، آگے پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے طور پہ وہ ڈاکٹر خاص ایک چین سا لگا دیتے ہیں، وہ تو علاج ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو علاج کی بھی اجازت ہے، حسن و جمال کی بھی اجازت ہے، لیکن اس حد تک بندہ اپنے ذہن پہ ان چیزوں کو سوار کر لے کہ اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی تخلیق میں تبدیلی شروع کر دے، اس سے پھر شیطان کے راستے بھی آگے کھلتے ہیں، اور انسان نفسیاتی طور پہ کمزور بھی ہوتا ہے، اور ساری توجہ اسی طرف رہتی ہے، اور انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کر بھی لیا اور کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے بال ایسے اچھے نہیں لگتے ہیں، پھر آپ پھر اس کے اندر چینجنگ شروع کر دیں گی اور پوری زندگی یہی سلسلہ کرتی رہیں گی۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ نیل پالش کا ہے۔ بالعموم جو نیل پالش استعمال کی جاتی ہے وہ ایک تہ کے طور پہ ناخنوں پہ جم جاتی ہے، ہم اس کو نیل پالش لگانے کو منع نہیں کہتے، لیکن اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو اگر آپ وضو کر رہی ہیں اور نیل پالش کی تہ جمی ہوئی ہے تو آپ کے ناخنوں تک تو پانی پہنچے ہی نہیں ہے اور یہ خشک رہ گئے تو وضو ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ لگانا چاہتی ہیں تو ایسی لگائیں جو نماز کے ٹائم پہ اتر سکتی ہو، یا ان ایام میں آپ لگا لیں جن ایام میں آپ پہ نماز نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اتار دیں۔ تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، اور ایک خاص احتیاط یہ بھی ضروری ہے کہ عموماً حد سے زیادہ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر میک اپ کی چیزیں ہیں بالعموم ان کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کو متاثر کرتے ہیں، جلد کو متاثر کرتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی احتیاط ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جس سے آپ کی صحت متاثر نہ ہو۔ وقتی طور پہ یہ میک اپ خوبصورت بھی نظر آ رہا ہو، لیکن مسلسل استعمال سے 5-10 سال کے بعد پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی بجائے جو نیچرل چیزیں پرانے دور کی خواتین گھر سے بنا کے استعمال کرتی تھیں وہ دیسی ٹوٹکے بہت اچھے اور بہت مفید ہیں۔ ہمارا یہ شعبہ نہیں ہے، صرف ہم اپنی بیٹیوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ میک اپ کرتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آخری بہت اہم باتیں ہیں
اور وہ ہیں ولیمے کے حوالے سے۔ بلکہ اس سے پہلے رخصتی کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں بڑی اہم آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ رخصتی کو ہم نے ایک بہت بڑا ہوا بنایا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رخصتی تو ہوگی نہیں جب تک ایک بارات نہیں ہوگی، پھر وہ ان کے گھر میں نہیں جائے گی، پھر دعوت نہیں ہوگی، پھر کھانا نہیں ہوگا، پھر تقریب ہوگی، تو پھر ہی رخصتی ہوگی نا، اس کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ رخصتی کی ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، اس کو پابندی، اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ رسم ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک شریعت کی طرح کا حکم بنا دیتے ہیں اور اس کو پابند کر دیتے ہیں، خام خواہ پاؤں کی زنجیر بناتے ہیں، ایسے ہی کرنا ہے۔ نہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں وہاں پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں لوگوں کو آزاد رہنے دیں، جیسے ان کو آسانی رخصتی کر لیں۔ سنت سے رخصتی کے بہت سارے طریقے معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کو ذرا دوبارہ مختصراً سن لیں، سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ان کی ماں ام رومان آ جاتی ہیں، ان کے چہرے پہ پانی چھڑکتی ہیں، بالوں کو کچھ سنوارتی ہیں، اور خود ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر چھوڑ آتی ہیں، اور وہاں خواتین تیار کر دیتی ہیں، اور اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں تو ماں جی عائشہ کو ان کے پاس بٹھا دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بعض دفعہ رشتہ اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کے لیے بارات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بارات یہاں کون سی بارات آئی تھی؟ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میں ہوں، ٹھیک ہے، دو چار لوگ جانا چاہیں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہوئی ہے کہ ہم دونوں ایک گھر میں اکٹھے ہی رہتے ہیں، ہم نے طے کر لیا ہے فلاں دن میں رخصت کر دوں گا، تو بھائی اپنے بھتیجے کے گھر اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ جائے کہ بیٹا، والدہ چھوڑ کے آ جائے، بہن چھوڑ کے آ جائے، رخصتی ہو گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ اس میں بارات کا جنجال ہے، اور نہ وہ لشکر ہے، اور نہ وہ فوج ہے، اور نہ وہ سارا لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ آپ نے خود صحیح بخاری کی روشنی میں سن لیا ہے ماں جی عائشہ کی رخصتی کیسے ہوئی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم نے شادی کے مسئلے میں اللہ کے نبی کی ضرورت کو ویسے ہی نکال دیا ہے، اور ہم سوچتے ہیں، یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، ہندوانہ کلچر میں سوچتے ہیں، یہاں کی ثقافت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور سوچتے بھی ایسے کہ نہیں ایسے ہی فرض ہے۔ اگر کوئی ایسے کر لے تو کم از کم اس پہ اعتراض تو نہ کریں کہ تم نے اپنی بیٹی کو اتنا ہی سستا سمجھا، خود ہی گھر چھوڑ کے آ گئے ہو۔ سستا نہیں ہے، پتہ نہیں اس وجہ سے اس کے داماد کے دل میں کیسی محبت ہوگی، یہ تو اللہ حکمتیں جانتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین نہیں ہیں، وہ نہیں چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو کسی خاتون کے ذریعے بھی اس کو دلہا کے گھر چھوڑا جا سکتا ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم خاتون اور امام کائنات کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جناب علی کی بارات نہیں آئی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایک سمجھدار خاتون، آپ کی جو گھر میں خادمہ تھی ام ایمن، ان کو ساتھ روانہ کیا تھا، اور وہ سیدہ فاطمہ کو جناب علی کے گھر چھوڑ کے آ گئی تھی۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پرسن، رشتہ دار، محرم، عزیز، قابل اعتماد، وہ بھی لا سکتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیرون ملک رہتی تھی، حبشہ سے آئی تھی، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آزاد کر کے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو بلوایا تو آپ نے اپنا ایک نمائندہ بھیج کے، خود وہاں نہیں جا سکتے تھے، اور ان کو وہاں بلوا لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دلہا کو بلانا چاہتے ہیں، آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن لشکر نہ لے کے آئے، فوج نہ لے کے آئے، حملے والے انداز میں نہ آئے، باعزت شریفانہ طریقے سے اپنے عزیز و اقارب کو، ہمارا اگر مقامی کلچر یہ ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ 15-20 مخصوص لوگ آئیں اور وہ بڑے باعزت طریقے سے بچی کو اپنے گھر رخصت کر کے لے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بھی ایک رسم اور زنجیر نہ بنائیں، اس کو کھلا رہنے دیں،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ کے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہیں تو آپ ان آسانیوں کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ اور زنجیریں کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ گلے کے توق کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ تو جہاں آسانی وہاں آسانی رہنے دیں. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ بال پین نیچے کی طرح شادی کی پہلی رات کا ہے. اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسمیں ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دیتے ہیں موضوع کو مکمل کر لیں آج انشاءاللہ تعالی، یا کل کر لیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر ہمارا وہ فوتگی والی رسمیں رہ جائیں گی. آپ کے مشورے کے مطابق اگر آپ کوئی 15-20 منٹ مجھے دے دیں تو پھر آج اس موضوع کو کمپلیٹ کر کے کل فوتگی والی رسمیں کر لیں گے. یہ رسمیں تو اتنی ہیں شادی کی کہ کل والا سارا دن بھی اس پہ لگ سکتا ہے لیکچر. تو آپ مشورہ دے دیں، پہلے عمران صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آج والا مکمل کر لیں اور کل فوتگی کی رسمیں کر لیں. بھائی فیس صاحب جی مکمل کر لیں. آخر میں سے کوئی ساتھی اجازت دے دیں نا تاکہ میں مطمئن ہو کے پھر پورا کر سکوں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اس کو مکمل کرتے ہیں، ذرا جلدی کر لیتے ہیں اختصار کے ساتھ. شادی کی پہلی رات کو اگر سنت کے مطابق بنایا جائے اس کے اندر بہت ہی خیر اور برکت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا. آپ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام یہی تھا کہ آپ نے آ کر السلام علیکم کہا. سلام بڑی عظیم چیز ہے. تو دلہا اپنی دلہن کو سلام لائے، یہ دعا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پیش کیا. ضروری نہیں ہے دودھ ہی ہو، اس وقت دودھ اویلیبل تھا. کوئی ڈرائی فروٹ، کوئی فروٹ، کوئی جوس، کوئی کھانا، کوئی ڈش، کوئی چیز جو بھی آپ کے گھر والوں کو پسند ہے، آپ کے مقامی کلچر اور ثقافت کے مطابق ہے، شریعت اس کی بہت رعایت کرتی ہے، آپ کے ماحول میں پسند کی جاتی ہے، وہ دلہا کے کمرے میں موجود ہونی چاہیے اور وہ اپنی اہلیہ کو پیش کرے اور سنت سمجھ کے پیش کرے. اس سے وہ بچی جو اجنبی گھر میں آئی ہے ریلیکس بھی ہوتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، آپس میں گفتگو کا موقع بھی ملتا ہے. یہ سنت بھی ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں. اب میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. دلہن کے سر پہ محبت اور پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت اور پیار کے انداز میں سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک دعا کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو خصوصی تعلیم دی ہے. اور آپ نے کہا میری امت کے لوگوں، جب تم میں سے کوئی شادی کرے یا اپنے گھر میں کام کے لیے کوئی نوکر رکھے، غلام رکھے، دونوں صورتوں میں ہی یہ دعا کرے اللہم انی اسألک خیرہا، یا اللہ اس میں جو خوبیاں ہیں میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ساری نصیب کر دے. وخیر ما جبلتہا علیہ، اس کی فطرت میں جو اچھائیاں تو نے رکھی ہوئی ہیں وہ ساری بھی میری قسمت میں کر دے. واعوذ بک من شرہا، انسان ہونے کے ناطے جو کمزوری ہے مجھے اس سے بچا لے، اور جو اس کی فطرت میں کمزوریاں ہیں مجھے اس سے بھی محفوظ کر لے. دلہن بھی یہ دعا کر سکتی ہے، دلہا بھی یہ دعا کر سکتا ہے، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار برا ہاتھ رکھ کے چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، سنت سمجھ کے